بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا ایک بڑا ہی حیرت ناک واقعہ، جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ اس واقعے کا نام ہے زندہ انسان کی نماز جنازہ۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دیں، اور پاس میں دیے گئے بیل پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، جہاں پر اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں کئی تعداد میں ان کو نہ ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ چاہے آپ کسی بھی ولی اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو چاہنے والوں سے زیادہ ان کے مخالف اور نہ ماننے والے ملیں گے، کیونکہ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سے سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مخالف بغداد شریف میں موجود تھے، اور وہ طرح طرح کے نقصے نکالتے، طرح طرح کے طریقے سوچتے تاکہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے بے عزت کر سکے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سردار اولیاء ہے، پیران پیر ہے۔ جب یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو کیسی کیسی کرامتیں دکھا سکتے ہیں۔ بہرحال سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے کئی امتحان لیے گئے، لیکن ان میں لوگوں کا ہی خود نقصان ہوا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقام پر جلوہ افروز تھے کہ اچانک لوگوں کا ایک گروہ یعنی ایک گروپ جو کہ بڑے مخالف تھے اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے جلتے بھی تھے، وہ لوگ ایک شخص کو سکھا پڑا کر جنازے میں لٹا کر لے آئے، اور انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ جیسا ہی سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا دیں گے جنازے کی تو وہ اس شخص کو بولا تو کھڑے ہو جانا تاکہ ہم ان پر ہنس سکیں اور ذلیل کر سکیں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے وہ مقبول ولی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کی طاقت دے رکھی تھی۔ بہرحال وہ لوگ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آئے، اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلوں سے روشن تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے جنازہ دکھا کر کہا اور آپ سے فرمایا کہ جنازہ پڑھائیے۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کے دلوں سے واقف تھے، آپ بھی ان کے بولنے پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، سلام پھیرا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ تو وہ لوگ جنازے کے پاس تو نہ گئے اور سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور آپ سے فرمانے لگے، آپ تو بڑے بزرگ بنتے ہیں اور آپ کو اتنا ہی علم نہیں کہ انسان زندہ ہے، آپ نے زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے زندہ انسان کی نماز جنازہ کیسے پڑھا دی؟ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے تو مردہ سمجھ کے نماز جنازہ پڑھایا تھا، آپ لوگ کپڑا ہٹائے اور دیکھے، میں نے تو مردہ سمجھ کے نماز پڑھائی تھی۔ وہ لوگ پہلے ہی حیران تھے کہ ان کا دوست ابھی تک اٹھا نہیں، ان کو لگا کہ شاید وہ ان کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے۔ ان لوگوں نے کپڑا ہٹایا، اور جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو سامنے ناقابل یقین منظر تھا، وہ زندہ شخص جسے یہ لوگ لٹا کر لائے تھے وہ حقیقت میں مردہ ہو گیا، وہ حقیقت میں مردہ حالت میں پایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے بہجت الاسرار شریف۔ تو دوستو، یہ ہوتی ہے ولی اللہ کے امتحان لینے کی سزا۔ لوگ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقبول اور خاص بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اور وہ جو کرتے ہیں اللہ کی رضا سے کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے، تو ہمیں ولی اللہ کے امتحان لینے کی تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے، اور ولی اللہ کے مقام کو سمجھنا چاہیے اور ان کا ادب اور تعظیم کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دعاؤں سے، ان کے کرم سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ پھر ان کا امتحان کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ایسے گستاخ لوگوں سے بڑا ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں یا غوث المدد ضرور لکھیں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہمیں تمام اولیاء اللہ سے اور بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آیا ہو
تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔